اچھا ایک بات ہے جو کہ مجھے لگتا ہے ہمیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے, کیونکہ میرے نزدیک وہ بات بہت ضروری ہے, تو ہمیں لوگوں تک بھی وہ میسج کنوے کرنا چاہیے کہ ہمارا لائف اسٹائل ڈپریشن میں کوئی رول پلے کر رہا ہے. بالکل کر رہا ہے, اینڈ آئی اپریشیٹ کہ آپ نے لائف اسٹائل کو ڈسکس کیا ہے. دیکھیں جویریہ, لائف اسٹائل کے حوالے سے بھی دیر آر مسکنسیپشنس. ہم نے لائف اسٹائل کو سمجھا ہے کہ جی اچھے کپڑے پہن لینا, برانڈیڈ جوتے پہن لینا, یہ لائف اسٹائل ہے. بالکل. لائف اسٹائل کی جب ہم بات کریں تو لائف اسٹائل از آل اباؤٹ یور ریگولر پیٹرن آف چوائسیز ان یور ڈیلی لائف. وہ آپ کی فوڈ چوائسیز ہو سکتی ہیں, وہ آپ کے سلیپنگ پیٹرنس ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں کہ آپ فزیکلی کتنے فٹ ہیں, وہ آپ کے اسپینڈنگ پیٹرنس ہو سکتے ہیں. تو اٹ مینس کہ 4 چیزیں آپ کے لائف اسٹائل کو ڈیفائن کرتی ہیں: یور سلیپنگ پیٹرنس, یور فوڈ چوائسیز, یور فزیکل ایکٹیویٹیز اینڈ یور اسپینڈنگ پیٹرنس. اب اگر یہ 4 کام یا ایٹ لیسٹ 3 کام آپ اگر نیچر کے اگینسٹ کر رہے ہیں, بالکل, تو آپ لازمی طور پر ڈپریشن میں جائیں گے. آپ کو کوئی نہ کوئی جسمانی, نفسیاتی یا ذہنی مسئلہ درپیش ہوگا. فار ایگزامپل اگر ہم سلیپنگ پیٹرنس کی بات کریں تو وہ لوگ جن کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہے, جو گہری پرسکون نیند نہیں لے پاتے, تو چانسز آر دیئر کہ وہ ڈپریشن میں جائیں گے. وہ لوگ جو رات کو دیر تک جاگتے ہیں, صبح سوئے رہتے ہیں, تو آبویسلی جو نیند سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اور اس پہ تو میں ایک پورا پوڈ کاسٹ کروں گا کہ جس میں ہم سلیپ مینجمنٹ کو ڈسکس کریں گے, اور ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنی نیند کو کیسے گہرا اور پرسکون بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ ایک لمبے عرصے تک نیند کو اچھا نہیں رکھتے تو اس کی کیا ریپرکشنس ہیں, کیا اس کے نفسیاتی, جسمانی اور ایموشنل امپیکٹ ہے آپ کی شخصیت پر. پھر اگر ہم فوڈ چوائسیز کی بات کریں تو اگر آپ ان آرگینک فوڈ کھا رہے ہیں, جنک فوڈ کھا رہے ہیں, آپ پروسیسڈ مینوفیکچرڈ فوڈ لے رہے ہیں, آپ ایسی غذا کا استعمال کر رہے ہیں جس کی شیلف لائف کو آپ نے آرٹیفیشلی بڑھایا ہے, تو چانسز آر دیئر کہ آپ کی باڈی میں جو کیمیکلس ہیں, جو نیورو ٹرانسمیٹرس ہیں, جو کیمیکلس پروڈیوس کرتے ہیں, ان میں ایک امبیلنس آئے گا, ہارمونل چینجز آئیں گی, اور الٹیمیٹلی دا اینڈ ریزلٹ وڈ بی آ سائیکولوجیکل پرابلم. اور پھر ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کی اگر بات کریں تو وہ لوگ کہ جو بہت سیلف پسندی والی زندگی جیتے ہیں, جو سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. اگر میں بیٹھنے کی بات کروں تو آن اے باٹم لائن وہ لوگ کہ جو سارا دن دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں, تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اتنا نقصان ایک دن میں 8 سگریٹ پینے سے نہیں ہوتا جتنا نقصان مسلسل 2 گھنٹے بیٹھنے سے ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ بہت سی جسمانی بیماریوں کا, ایموشنل ڈیزیزز, ایموشنل امبیلنس, ایموشنل ڈپلیشن کے پیچھے یا نفسیاتی بیماریوں کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ماڈرن سوسائٹی میں ہم فزیکل ایکٹیویٹیز پہ فوکس نہیں کر پاتے, اور ہماری یوتھ جو ہے, اسپیشلی جو جن سی ہے, وہ بہت سہل پسند ہے. اور پھر لاسٹ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے, اٹس اباؤٹ یور اسپینڈنگ پیٹرنس. دیکھیں اگر آپ سادہ زندگی نہیں جیتے, اگر آپ امپلسو بائنگ کرتے ہیں, اگر آپ کے اسپینڈنگ پیٹرنس آپ کی نیڈس پہ فوکس کرنے کے بجائے وانٹس کی طرف جاتے ہیں, تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی لائف کو آسان بنانے کے بجائے مشکل بنا دیتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کی انکم 50,000 ہے اور آپ کا ایکسپینس جو ہے وہ 100K ہے, تو اٹ مینس کہ آپ کو 50,000 چاہیے کہ آپ اپنے ان ایکسپینسز کو میٹ کر سکیں. تو ہوتا یہی ہے کہ ہم اپنی نیڈس کو تو پورا کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں, لیکن وانٹس کی ریس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم امپلسو بائنگ کی طرف جاتے ہیں, ہم کسی سے لون لیتے ہیں یا لون لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں جب ہماری لائف کو ڈسٹرب کرتی ہیں تو الٹیمیٹلی ہم معاشی تنگی کی وجہ سے, فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں.